تعلیمی اداروں کے بند ہونے یا آن لائن منتقلی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ وزیر تعلیم پنجاب کی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے تعلیمی امور کی آن لائن منتقلی کی افواہوں کی تردید کر دی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ تمام سرکاری نجی تعلیمی اداروں میں حسب معمول سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ واضح رہے کہ وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں موسم بہار کی تعطیلات کا اعلان ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی سرکاری تعلیمی ادارے 24 مارچ سے 27 مارچ تک بند رہیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں موسم بہار کی تعطیلات کو عید الفطر کی چھٹیوں کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ سپلائی بحال نہ ہونے کی صورت میں پیر سے پیٹرول پمپس بند۔ ڈیلرز ایسوسی ایشن نے خبردار کر دیا۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی جلد بحال نہ ہوئی تو پیر سے ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایسوسی ایشن کے مرکزی سیکریٹری جنرل چودھری عرفان الہی نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرول کی سپلائی تقریباً 50% تک گر چکی ہے، جبکہ ڈیزل کی فراہمی صرف 20% رہ گئی ہے، جس سے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں شدید مشکلات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ لاہور کے صدر جہاں زیب ملک اور وسطی پنجاب کے صدر نعمان مجید نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ریٹیل آؤٹ لیٹس کو پیٹرول کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پنجاب کے تمام شہروں میں بسنت ہائی کورٹ نے معاملہ چیف سیکرٹری کو بھجوا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے صوبہ پنجاب کے تمام شہروں میں بسنت تہوار منانے کی اجازت سے متعلق دائر درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے معاملہ چیف سیکرٹری پنجاب کو بھجوا دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اس معاملے کا جائزہ لے کر 60 روز کے اندر فیصلہ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک محمد اویس خالد نے شہری خاتون اشبا کامران کی جانب سے دائر درخواست پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ چیف سیکرٹری پنجاب اس معاملے کا تفصیلی جائزہ لے اور 60 روز کے اندر اس بارے میں فیصلہ کریں۔ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے کہ اگر لاہور شہر میں بسنت تہوار منانے کی اجازت دی جاتی تو دیگر اضلاع کو اس اجازت سے محروم رکھنا کہیں امتیازی سلوک کے زمرے میں تو نہیں آتا۔ ایران نے تل ابیب پر کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل داغ دیے۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی مزید شدت اختیار کر گئی۔ ایران نے تل ابیب پر کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل داغ دیے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ اسرائیلی کے اہم شہر کو نشانہ بناتے ہوئے کیا گیا، جس کے بعد خطے میں سیکیورٹی خدشات مزید بڑھ گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کے طاقتور دستے پاسداران انقلاب ایران نے اسرائیل پر ایک ہی وقت میں درجنوں ڈرونز اور میزائل فائر کیے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے کے دوران متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تل ابیب کی فضائی صورتحال دکھانے والے براہ راست نشریاتی کیمرے کو عین اس وقت نیچے کر دیے گئے جب شہر کی فضا میں میزائلوں کے داخل ہونے کی آوازیں سنائی دینا شروع ہوئیں۔ دلچسپ بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ حملے کے وقت تل ابیب میں ہنگامی سائرن بھی نہیں بجائے گئے، جس پر سیکیورٹی نظام کی کارکردگی سے متعلق سوالات اٹھنے لگے ہیں۔